آقا کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے جھنڈے کو بلند کرنے والے عمران خان کی مدد فرما، یا اللہ پاک عمران خان کی مدد فرما، یا اللہ پاک پاکستانی قوم کی مدد فرما، یا اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کی مدد فرما، یا اللہ پاک اس ماہ ربیع الاول کی برکت سے یا اللہ تو نے جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا میں تو نے بیٹے عطا فرمائے، یا اللہ پاک اسی کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اسی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جو تحریک انصاف کے بے گناہ مظلوم کارکنان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی جیلوں میں بے گناہ پکڑے ہوئے، یا اللہ انہیں نجات عطا فرما، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یار کوئی اور کرتا ہے کیوں نہیں کرتا؟ مولوی فضل الرحمان کا کرے نا، رہی ہے نا صوبہ سرحد میں حکومت، منسٹریاں رہی ہیں نا بلوچستان میں، ایک بھی کوئی قانون ایسا ہے جو اسلامی بنایا ہو؟ آج میں نے اپنے پیغام میں بھی کہا تھا کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے 3 سالوں میں پورا ایک عشرہ ربیع الاول کا عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے منایا گیا۔ بے شک محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ پاک ربیع الاول کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تیرے پیارے حبیب آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، یا اللہ محفل میلاد کی خوبصورت ساعتیں ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار تیرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ پاک مجھے ہم سب کو ہماری نسلوں کو کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں رکھنا۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ کوئی بے ادب پیدا نہ فرما۔ یا اللہ ہم اس عاشق صادق کے ماننے والے ہیں اس دور میں، آقا کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے جھنڈے کو بلند کرنے والے عمران خان کی مدد فرما، یا اللہ پاک عمران خان کی مدد فرما، یا اللہ پاک پاکستانی قوم کی مدد فرما، یا اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کی مدد فرما، یا اللہ پاک تو رحیم ہے، یا اللہ پاک تو کریم ہے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ اسباب پیدا فرما، عمران خان کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما، پاکستانی قوم کی مدد فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ پاک اس ماہ ربیع الاول کی برکت سے یا اللہ تو نے جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا میں تو نے بیٹے عطا فرمائے، یا اللہ پاک اسی کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اسی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جو تحریک انصاف کے بے گناہ مظلوم کارکنان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی جیلوں میں بے گناہ پکڑے ہوئے، یا اللہ انہیں نجات عطا فرما، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ان حکمرانوں کو نام نہاد حکمرانوں کو امریکی غلاموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا نہیں فرمانی، اور اگر ہدایت نہیں آتی تو انہیں غارت فرما، عمران خان کی مدد فرما، عمران خان کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی مدد فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے آگے نیزے سے لائن کس نے لگائی تھی؟ نبی علیہ السلام نے خود کہ یہ سب ہے، اس سب سے ایک پیر بھی آگے نہیں جائے گا۔ جب یہاں پہ وہ پہنچیں گے تیر اندازی کریں گے، جب یہاں پہ پہنچیں گے تو نیزوں والے نیزے سیدھے کریں گے، اور اس کے بعد تلواروں والے آگے آئیں گے۔ ڈسپلن ہے کہاں ہے ہمارے اندر ڈسپلن؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ نبی علیہ السلام کی کمان میں بھی جب مسلمانوں نے ڈسپلن وائلیٹ کیا تھا تو احد میں کیا ہوا ہمارے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا عرب چڑھ کے آ گیا مدینہ شریف کے اوپر، غزوہ خندق کو آپ دیکھیں، نئے آئیڈیاز کو انہوں نے لیا،
آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جی میرا تو بابے نے کیا سی نمی گل تے ہو ہی نہیں سکتی، عمران خان اس ملک میں نئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پڑھنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور بھائی کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ملک تو بنا ہی نئی طرز سے تھا، اس سے پہلے کبھی کوئی ملک ووٹ کی طاقت سے بنا ہی نہیں، اس سے پہلے کبھی۔ آج ہمیں عجیب طرح سے بتایا جاتا ہے، آج ہمارے ہیروز عجیب لوگ بنا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس شخصیت کے پیروکار ہیں جو رحمت للعالمین۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ جب آپ اپنے خون میں شرابور ہیں اور اتنا خون کہ جوتا نہیں نکل پا رہا، ایک باغ میں پناہ دی، فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا جی کہ اگر آپ حکم دیں تو۔ آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں۔ دیکھیں یہ ہے وہ کریکٹر، ہمیں اسی ڈسپلن کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اسی طرح چلنا ہوگا، ہمیں اسی اکٹھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ہیروز کو کب تک اپنے ہاتھ سے مارتے رہیں گے، کب تک اپنے ہاتھوں ذلیل کرتے رہیں گے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت دن کی مناسبت سے، اس بابرکت محفل میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ عمران خان کے ہم فالوورز ہیں۔ ہم کھلے دل سے یہ سوچیں کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی اتباع کی بات کرتا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جو آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یار کوئی اور کرتا ہے کیوں نہیں کرتا؟ مولوی فضل الرحمان کرے نا، رہی ہے نا صوبہ سرحد میں حکومت، منسٹریاں رہی ہیں نا بلوچستان میں، ایک بھی کوئی قانون ایسا ہے جو اسلامی بنایا ہو؟ آج میں نے اپنے پیغام میں بھی کہا تھا کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے 3 سالوں میں پورا ایک عشرہ ربیع الاول کا عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے منایا گیا، اور اس میں سیمینارز ہوئے، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کا قرآن کیا تھا۔ آج معذرت کے ساتھ ہمیں صرف عبادات میں لگا دیا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے پیارا ہے۔ سورہ بقرہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آگے متقی لوگوں کی آپ دیکھ لیں 5 نشانیاں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا تو قرآن نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہے نیکی کی تعلیم۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، جمیل اصغر بھٹی صاحب ہمارے صدر لاہور، افضال پہاڑ صاحب ہمارے ایس پی پی، محمود جوئیہ صاحب ہمارے سینٹرل پنجاب کے ایس پی پی، میری بہن لبنہ کا بہت بڑا کردار ہے، یہ ہماری غیر موجودگی میں بھی اس آفس کو سنبھالتی ہیں، اور نے آج اس طرح سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب سب لوگ، مجھے نہیں پتا تھا کہ عمرانہ میری بہن اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے کہ کمال انہوں نے نعت پڑھی، تو مولانا صاحب سے پہلے جتنی بھی یہاں سے شناخت